يصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. کہ کڑالے دی بستی جو قائم دینی ادارہ بڑی جلدی نال کامیابیاں دا سفر کر رہا ہے. اللہ اس ادارے نو مزید بلندیاں اور زیادہ عروج عطا فرمائے. مہنگائی دے اس دور مدرسیاں دا نظام چلانا بڑا مشکل ہو رہا ہے. لیکن محسوس انج ہو رہا کہ اللہ دی منشا اور اللہ دی مرضی یہ ہے
کہ پاکستان جو یہ دینی مدرسے قائم رہنے چاہیے، اور انشاءاللہ انہاں قائم رہنا ہے۔ وقت بڑا مختصر ہے، اشتہاراں نوں ویکھاں اے حفظ قرآن دی دستار ویکھاں دل کردہ ہے کہ عظمت قرآن بیان کراں۔ اسلامی مہینہ رجب دا ہے، اس مہینے دی 22 تاریخ نوں کم کرو کم اس مہینے دی 22 تاریخ نوں امیر المومنین حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہویا۔ اس واسطے دل کردہ ہے کہ عظمت معاویہ بیان کر۔ جے تساں غور نال سنو، توجہ رکھو، تو میں مختصر جے وقت چو دونوں مضمون بیان کر دیں۔ اور انہاں دونوں مضموناں وچ جوڑ بھی لا دیں۔ اے الگ الگ بھی نظر نہ آن۔ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، اس دی سب تو بڑی عظمت اے ہے کہ اے کلام اللہ ہے۔ قرآن دی سب تو بڑی عظمت اے ہے کہ اللہ دی صفت ہے۔ تو سمجھ آ رہی؟ من تا لگدا بے بھینس کے آگے بین بجانا ہو رہا، میں تو اوکھی گل شروع کر بیٹھا، لیکن من اللہ توفیق دیتی ہے اوکھی گل نوں بھی سوکھی کر دیں۔ قرآن دی عظمت واسطے اکو گل کافی ہے کہ اے اللہ دی صفت ہے۔ باقی ہر شے مخلوق ہے، زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہیں، پہاڑ مخلوق ہے، جن مخلوق ہیں، فرشتے مخلوق ہیں، انسان مخلوق ہیں، انبیاء بولو
انبیاء بھی مخلوق ہیں، اولیاء بھی مخلوق ہیں، حتیٰ کہ عرش الہی وہ بھی مخلوق ہے۔ قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ دی صفت ہے۔ حالے تو سمجھ کو نہیں آئی، تسا میرا جوش ویکھیا تے آکھیا سبحان اللہ، سمجھ تو نہیں، میں سمجھا سا پھر تو سمجھ آتی۔ تسا آکسو اس وچ فرق کے وے بھئی اے مخلوق ہے تے اے صفت ہے۔ کلام اللہ جو ہویا قرآن وچ کون بول رہا؟ یہ صوفہ ایک کاریگر نے بنایا، یہ میز ایک کاریگر نے بنایا۔ ہر شے جڑی بنائی جاندی ہے نا اس دا تعلق ظاہر نال ہوندا۔ کنجے کاریگر نے عقل استعمال کیتا، ہاتھ استعمال کیتے، اکھاں استعمال کیتیاں، صوفہ بن گیا، بیڈ بن گیا۔ اس دا تعلق باہر نال ہے، ظاہر نال ہے۔ تے جیڑی میں کلام تواڈے نال کر رہا اس دا تعلق میرے ہتھاں پیراں نال ہے یا میرے اندر نال ہے؟ بولو تو صحیح۔ جیڑا کلام ہوندا نا اس دا تعلق ظاہر نال نہیں ہوندا، باطن نال ہوندا، اندر نال ہوندا۔ یہ ساری کائنات اللہ نے تخلیق کیتی ہے، اس دا تعلق اللہ دے ظاہر نال ہے۔ قرآن مخلوق نہیں، رب دا کلام ہے، اے اللہ دے اندروں نکل کے آیا ہے۔ واحد شے ہے قرآن جڑا اللہ دے اندروں نکل۔ متکلم جڑا ہوندا نا، متکلم کون ہوندا؟ کلام کرن والا۔ جنہیں میں ہن کلام کر رہے ہیں تو میں ہویا متکلم۔ متکلم جڑا نا یہ اپنے کلام وچ لکے ہوئے ہوندا۔ من چکڑالے چیو جیاں گلاں کرنیاں پی گئیاں، میں سمجھا میں سرگو دے بیٹھا۔ ہن تو خیر ہر جگہ تعلیم عام ہے، ساڈے ہن دیہاتاں دے بچے بھی بی اے ایم اے اور یونیورسٹیاں چن، اللہ ہور ترقیاں عطا فرمائے۔ گل میں بری کرنا چاہنا جے تساں سمجھو تو متکلم اپنے کلام وچ لکیا ہویا ہے۔ جس متکلم نو ویکھنا ہووے نا اس نو اس دے کلام وچ ویکھے۔ کلام وچ متکلم دی سمجھ آندی۔ مغل خاندان دی ایک لڑکی آئی زیب النساء، بڑی شاعرہ آئی۔ ایران دے شاعر نے، بادشاہ نے ایک شعر لکھیا، اس چیلنج کیتا بھئی کوئی شاعر اس دا جواب دے وے۔ زیب النساء نے ایک مصرع لکھ کے جواب دے دیتا۔ جیلے ایران دے بادشاہ کو لو شعر پہنچیا، اس نوں پتہ نہیں بھئی ایک عورت ہے تے مغل بادشاہ دی بہن ہے۔ اس مغل بادشاہ نو لکھیا میں اس شاعر نال ملاقات کرنا چاہنا، ملنا چاہنا۔ اس نو تو پتہ نہیں بھئی یہ بادشاہ دی بہن ہے، میں ملنا چاہنا۔ بادشاہ نے زیب النساء نو آکھیا ایک مصیبت اور پہ گئی ہے، اس نو تو پتہ نہیں بھی تو میری بہن ہے تے تیرا شعر اس نو پسند آیا، او ہن آدھا بے میں ملنا چاہنا۔ اتھے زیب النساء نے ایک شعر آکھیا، زیب النساء کیا در سخن مخفی منم، چوں بوئے گل در برگے گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ اے مجمع چو جی سبحان اللہ کیا اس نے سمجھ آ گئی؟
یہ علماء تو آکھے ہی کوئی نہیں. فارسی ہے، بڑی خوبصورت زبان ہے، مزیدار زبان ہے، لطف ہی آ گیا، خدا دی قسم ہے، بڑی شاعرہ ہے بھائی. ادیے در سخن مخفی منم، چوبوے گل در برگے گل. میں اپنے کلام وچ لکی ہوئی ہاں، جنہیں پھل دی خوشبو پھل دیاں پتیاں چ لکی ہوئی ہوندی ہے. ہر کے دیدن میلدارن در سخن بیند مرا. جیڑا مین ویکھنا چاہندا نا او مین میرے کلام وچ ویکھے. بندے علوی آکھدا زیب النساء نے تا پتہ نہیں کس واسطے گل کیتی. میں آکھدا جڑا رب نو دیکھنا چاہندا نا او اس نو قرآن وچ ویکھے. متکلم چھپے ہوئے ہوندا، متکلم اپنے کلام وچ. قرآن دی سب تو بڑی خوبی یہ ہے کہ کلام اللہ ہے. اس کون گلاں کر رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ گلاں کر رہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دو. قرآن وچ کون گلاں کر رہے؟ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، زور نہ لکھو یار، اور زور نہ لکھو، رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک مقولہ ہے تے خدا دی قسم ہے. حضرت علی تا بہت بلند آدمی، بہت عظیم ہے نا، صحابہ وچ بہت عظیم ہے. پہلے 3 صحابہ نو چھوڑ کے سب تو عظیم ہے. علم وچ بھی اعلیٰ، فقاہت وچ بھی اعلیٰ، قضاء وچ بھی اعلیٰ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک مقولہ سنو، لطف لو. حضرت علی آدن جدوں میرا دل کرے کہ میں رب نال گلاں کراں تا میں نماز پڑھن لگ جانا. ہن نماز وچ بندہ کہنے نال گلاں کر رہا. پڑھو ذرا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک ایاک نعبد و ایاک کا کہ میں نا تو اے نمازی کہنے نال گلاں شروع کر دیتی ہیں. اے مقام من حاصل نہیں. مجمع کوئی اللہ اللہ بیٹھا ہوئے جس نو یہ مقام حاصل ہے بے نماز انج پڑھے جنہیں اللہ نال کے کر رہا. پاک ہے تو اے اللہ، تو برکت والا نام ہے تیرا، بلند شان ہے تیری، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے. اے نمازی کہنے نال گلاں شروع کیتیاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے جدوں میرا دل کرے کہ میں رب نال گلاں کراں تو میں نماز پڑھن لگنا، تے جدوں میرا دل کرے کہ رب میرے نال گلاں کرے تو میں قرآن پڑھن لگ جاؤں. قرآن سب تو عظیم کتاب. تھوڑی تھوڑی گل کرنی لیکن قرآن جتنی عظیم کتاب ہے ساڈے معاشرے اتنی ہی مظلوم کتاب. اس تو وڈی مظلوم کتاب کوئی. کہ مقصد سمجھیا ساڈی قوم نے قرآن دے اترن دا؟ میں تہاڈی گل نہیں کر رہا، میں پورے معاشرے دی کر رہا، پوری قوم دی. کہ مقصد سمجھیا نے قرآن کیوں اترے آئی؟ اس دے نزول دا مقصد کیا آئی؟ ساڈی قوم کے سمجھیا اس دے نزول دا مقصد اے ہے کہ نویں دکان بناؤ، طالب علماں نو بلاؤ، او وچ قرآن دا ختم پڑھن برکت واسطے. کس واسطے؟ بولو نا، بولو ذرا، کس واسطے؟ برکت واسطے. جلے دکان بنائی، طالب علم پہنچے، طالب علم قرآن پڑھیا، طالب علماں
تے جنہیں طالب علم قرآن پڑھ دیں سن پتہ اصل طالب علم ہی گزاری ہوئی بڑا پڑھ دیں قرآن سچی سچ گل کرا جتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو جڑے ویلے وہ قرآن پڑھ دیں اس قرآن اے پڑھ دیں پورا تولا کوئی نہیں قرآن بولو ہے ہوں تے گل آئی ہے تو کئی چپ کر گئے ہے قرآن وہ طالب علم تیری دکان پڑھ دیں لوگوں کو چیزیں گھٹا کے نہ دو ہے جھوٹ نہ بولو ہے سودی کاروبار چھوڑ دو نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ ہے غیبت نہ کرو بہتان کسی پہ نہ باندھو ہے دکاندار طالب علم وعدہ برکت واسطے پڑھ چھوڑو میں پورا تولنا کوئی نہیں اس قوم نے قرآن نال اے سلوک کی یہ ختم والی کتاب ہے عدالت دے وچ اللہ اکبر اللہ اکبر خدا دی قسم ظلم دی انتہا ہو گئی یہ کوئی بندہ اس دی گہرائی چترے جڑا بندیالوی گل کرنا چاہتا جج آکھدا جج اور مجسٹریٹ آتا انہوں بند کرو یار بند کر دو بعد ہی سن لے بھائی کو نہیں جج آتا گواہ نوں قرآن سر پہ رکھ کے کہو جو کچھ گواہی میں کہو گے سچ کہو گے تم قرآن سر تے رکھ کے گواہی دے میں فیصلہ قرآن دے حکم دے مطابق ظلم ویکھو جڑا اس کتاب نال ہویا اس قوم نے کی تساں جڑے جٹ بیٹھے ہو تے ذمہ دار بیٹھے ہو تے دکاندار بیٹھے ہو جڑے لین دین دا جھگڑا ہوندا نے وقت اعتماد کریں دے ہو تے لکھ دے نے اعتماد ہے جی اپنا پترے تے ملوے جی کوئی نہیں جی وجرے سال تو بعد آیا مسئلہ لیمن دیمن دا تو آکھیا ہوتا 5 لاکھ کھائی اس آکھیا ہوتا 4 لاکھ کھائی قرآن نے اسے واسطے آکھیا معاملہ چھوٹا ہوئے یا وڈا ہوئے اس نو لکھو اس تے گواہ بناؤ جیلے رولا پہ گیا پیسے دے لین دین دا کتھے مکیندے ہو آ کے آکھے میں قرآن تے رکھ دینا تو چال ہے اے مقصد سمجھیا قرآن اے ظلم ڈھایا اس قوم نے اس قرآن تے اس دے نزول دا مقصد ہی نہ سمجھ سکے اس نو صرف کتاب برکت سمجھیا صرف کتاب برکت سمجھیا میرے لفظاں تے غور کریا ہے میں یہ نہیں آکھنا چاہتا بھئی کتاب برکت نہیں میں اے لفظ بولن اس نو صرف کتاب برکت سمجھیا بندیالوی آکھدا ایک کتاب برکت بعد چے صحیفہ ہدایت پہلے ہے ایک کیوں آیا ہی اے راہ وکھان آئے پڑھو تو ان سارے نو ایت یاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن اس نے تا شروع دسیا میں کیوں آیا پھر اس نے دوسرے پارے دسیا پڑھو میرے نال آیت شہر رمضان الذی ہدی للناس پڑھو تیسری ہے سورت بنی اسرائیل چائی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم پڑھو سورت ابراہیم دی پہلی آیت کتاب انزلناہ الیک یہ عظیم الشان کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے مولا کیوں اتاری ہے یہ فرمایا لتخرج الناس لتخرج دا میں نہیں کرنا جتنے تساں بیٹھے ہو نا تساں کرنا خروج خارج اخراج کہ میں نہ ہوں نکلنا نکالنا اے میں نہ ہن مانا کرو لتخرج الناس
تاکہ تو نکالے لوگوں کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور. اس واسطے آئی. شرک تو کڈ توحید والے پاسے لے آ, کفر تو کڈ ایمان والے پاسے لے آ, جھوٹ تو کڈ سچ والے پاسے لے آ, زنا تے بدکاریاں تو کڈ شرافت والے پاسے لے. ایک موضوع یار مکمل ہو گیا. تسے میرے لکھر تھکے بیٹھے ہو, کیا ٹائم ہو گیا؟ قرآن عظیم کتاب ہے. کہ میں سمجھایا؟ قرآن عظیم کتاب جتنی عظیم ہے اتنی ہی اس تے ظلم ہویا. یہ دا مقصد لوگ نہ سمجھ سکے, نزول دا مقصد لوگ نہ سمجھ سکے. بندیالوی ہن جوڑ لانا چاہتا, معاویہ عظیم صحابی ہے, قرآن عظیم کتاب ہے, معاویہ بھی عظیم صحابی ہے, عظیم. فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آئے, اس واسطے عظمت حاصل ہے, عظیم صحابی ہیں. اللہ اکبر. جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, تاریخ پڑھ دے ہو یا تاریخ دیاں گلاں سن دے ہو, اور جڑے لوگ معاویہ تے تنقید کر دیں پھر معاویہ تو متنفر ہو جاندے ہو, لوگاں دیاں گلاں سن کے, اقوال سن کے, تاریخ سن کے, مورخین سن کے, راوی سن کے متنفر ہو جاندے ہو. ترائے طبقے صحابہ تقسیم ہو گئے ہیں. کتنے طبقے ہیں؟ ایک حضرت علی نال, دوسرا طبقہ حضرت معاویہ نال, تیسرا طبقہ غیر جانبدار. وہ گھر چ بہ گئے, انہاں کیا اساں اس رولے چ. کتنے طبقے تقسیم ہوئے؟ صحابہ دی تعداد آئی 54,000. وہ سن دے ہو کہ کوئی نہیں سن دے؟ کتنے؟ باقی سارے تابعین. تے تابعین کون ہوندے ہیں؟ جنہاں صحابہ نو ویکھیا. تے میرے آقا نے فرمایا جس نے میں نے ویکھیا جہنم دی اگ اس تے بھی حرام ہے, تے جس میرے صحابہ نو ویکھیا جہنم دی اگ اس تے بھی حرام. تابعین دا کوئی کم مقام ہے؟ بہت مقام ہے, بلند مقام. کتنے طبقے ہیں؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال, ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال, تے تیسرا طبقہ حضرت علی نے حضرت معاویہ نال صلح کی تھی. کس نقطے تے؟ جڑے علاقے تیرے کول ہیں وہ تیرے سپرد, جڑے علاقے میرے کول ہیں وہ صلح کر. وہ اس پاسے رہ کوفے والے پاسے, اے رہ دمشق والے پاسے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو بعد انہاں دے لائق ترین فرزند سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ خلافت آگے, اقتدار انہاں کول آگے. انہاں نے حضرت معاویہ نال صلح کی تھی. کس بنیاد تے؟ کہ جڑے علاقے ساڈے کول ہیں نا او علاقے بھی اساں تہاڈے سپرد کر دیاں, تاکہ مسلمانہ دی جماعتاں کے ہو جان, متفق ہو جان, متحد ہو جان, طاقت بنے. میری گل غور نال سننی, جتنے علماء بیٹھیں اے بھی میری گل نو غور نال سنیں. حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما دی صلح تو بعد تینوں طبقیاں دے تمام صحابہ نے معاویہ نو اپنا امام منیا. تینوں طبقیاں نے 54,000 صحابہ نے سیدنا معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی. اس تو بڑی عظمت کیا ہے؟ اس تو بڑی عظمت کیا ہے؟
میں چیلنج کرن دے روادار نہیں، نہ میری عادت ہے، نہ میں تحدی کرنا نہ تعدی کرنا، نہ میں کوئی تکبرانہ جملہ بولنا، لیکن جڑے لوگ حضرت معاویہ دے متعلق گلاں کر دین نا اور منفی پروپیگنڈا کر دین نا تے غلطیاں انہاں دیاں چن دین نا، آدن اے کام غلط کیتا تے اے غلط کیتا تے اے غلط کیتا، میں انہاں نو چیلنج کرنا چاہنا قیامت دی صبح تک تو مہلت ہے 54,000 صحابہ تو اور ہزاروں تابعین وچوں ایک بندہ پیش کر، مومنہ وچوں صرف ایک بندہ پیش کر جس نے معاویہ دی بیعت دا انکار کیتا ہوئے، لیا کسی مومن نے بھی انکار نہیں کیتا، سارے مومنہ نے سیدنا معاویہ دی حق تے کی تھی، عظمت دا عالم ہے۔ میرے نبی نے جھولیاں چاہ چاہ کے حضرت معاویہ واسطے دعاواں کی تھی، عظمت دا عالم ہے۔ میرے نبی دے قریب رانا لین، کاتبن خط پڑھ کے سنانا لین، حکمرانہ نو چٹھیاں لکھنا لین، ای حضرت معاویہ دی عظمت ہے۔ تے معاویہ جتنا عظیم ہے نا، معاویہ اتنا ہی مظلوم بھی ہے، انہاں تے تاریخ نے ظلم بھی بڑے کیتے، ساریاں خوبیاں انہاں کول کھس لئیاں تے ساریاں خامیاں انہاں دے پلے چھڈیاں۔ آج میں تو ایک بنیادی گل دسنا چاہنا، اور پڑھے لکھے لوگ میرے مخاطب ہیں، نوجوان بچے جڑے متنفر ہو جاندے ہیں تاریخ دے حوالے ویکھ کے، میں تو کم دی گل دسنا چاہنا۔ تاریخ مرتب کیتی بنو عباس نے، پکا لو کس نے؟ کیا مرتب کیتی؟ بنو عباس تختہ الٹ کے آئے ہیں بنو امیہ دا، بنو امیہ خاندان حضرت سیدنا معاویہ دا، بنو عباس نے تختہ الٹیا بنو امیہ دا تے برسر اقتدار آئے تے انہاں تاریخ لکھی، سینے تے ہاتھ رکھ کے دسو جیڑی حکومت پہلی حکومت دا تختہ الٹ کے آوے او پہلی حکومت دیاں خوبیاں بیان کر دیئے یا خامیاں؟ اس واسطے تاریخ ساڈی اس طرح ہو گئی، بنو امیہ دے خلاف، حضرت ابو سفیان دے خلاف، ہند دے خلاف، حضرت معاویہ دے خلاف، معاویہ دے خاندان دے خلاف، ساریاں خامیاں انہاں دے پلے تے خوبیاں دا تذکرہ کیوں بے ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ تو اڈا تا یار حلقہ بھی عمران خان دا، تے عمران خان جدا برسر اقتدار آیا وزیر اعظم بنیا، خدا دی قسم شہر وچ گونگلو مانگے ہوندے ہیں نا، او آدائی اے بھی نواز شریف دی وجہ تو ہو رہے، یہ جڑے گونگلو مانگے ہوئے نا یہ اس دی وجہ تو، کدی اس دی کسی خوبی دا ذکر کیتا ہوئے؟ کیوں اس وچ کوئی خوبی نہیں؟ کیڑا بندہ ہے جسے خامیاں ہی کوئی نہیں تے خوبیاں ہی کوئی نہیں؟ یہ تے نہیں بھی 100% خامیاں ہی خامیاں ہیں، لیکن جڑی گل ہوئی انہاں وبال کہندے تے پایا نواز شریف، جدا نواز شریف صاحب آئے ہیں جڑی گل ہوئی زرداری انہاں کہندے تے پا دیتا۔ یہ تو حکومتاں دا اصول ہے، پہلی حکومت تے پا دین سب کچھ۔ بنو عباس نے تاریخ مرتب کیتی، بدنام کیتا حضرت معاویہ نو، بدنام کیتا ابو سفیان نو، بدنام کیتا مغیرہ بن شعبہ نو، بدنام کیتا عمر بن العاص نو۔ بندیالوی دا ایک جملہ جڑا ہر جگہ تے بندیالوی آکھ رہا، سینے دی تختی تے کندہ کر لو، لکھو نہیں، کھب جائے، دنیا دی کوئی طاقت اس نو مٹا نہ سکے۔ معاویہ صحابی ہے، کردہ کوئی انکار؟ کوئی اہل سنت انکار کر کے ویکھے، ویکھے میں اس دا دماغ بھن کے رکھ دیں، ویکھے کر انکار کے معاویہ صحابی نہیں،
میں بخاری تو نبی پاک دا چاچے دا پتر، پھر مفسر قرآن، پھر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس دا قول پیش کر دے سا کہ معاویہ صحابی ہے، تو انکار کر کے دیکھو انکار۔ بخاری چ لکھا کہ معاویہ صحابی ہے، ابو سفیان صحابی ہے، ہند صحابی ہے، یہ سارے صحابہ ہیں۔ میری گل سینے دی تختی تے لکھ لو، صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان سیدنا امیر معاویہ، علامہ تعالی صحابہ نو شاہ ہی نے بنا دیتا کدیں، او شاہ کو نہیں اسی اساں دا بھائی اوان ہاں۔ معاویہ کون ہے؟ زور نال بولو، اور زور نال بولو۔ صحابی نو تاریخ وچ ویکھنا کہ قرآن وچ؟ اساں اے ویکھنا کہ تبری کے لکھے ہیں، میں اے ویکھنا ابن کثیر کے لکھے ہیں، میں اے ویکھنا فلانے مفسر کے لکھے ہیں، میں اے ویکھنا فلانے محدث کے لکھے ہیں، میں اے ویکھنا معاویہ دے بارے فلاں عالم کے لکھیا نہیں لوگو، میں اے ویکھنا صحابی دے بارے رب نے قرآن وچ کے آکھیا ہے، اے ویکھنا۔ صحابہ نو کتاب وچ نہیں ویکھنا، صحابہ نو کتے ویکھنا؟ میں اس نو ایک اور لہجے چ بیان کرنا چاہتا، ایک اور لہجے چ بیان کرنا چاہتا۔ سب نو تولنا ہے تاریخ دی ترکڑی تے، بڑی ٹھیٹھ جی پنجابی نہیں بول دیتی میں، ترازو تو پنجابی چ کیا دے؟ ترکڑی، عربی چ کیا دے؟ میزان۔ سب تلیں گے تاریخ کے ترازو پر، بندیالوی نو تولنا نا ترازو تاریخ ہے، بندیالوی دے استاد نو تولنا نا ترازو تاریخ ہے، بندیالوی دے مرشد نو تولنا، بولو میرے نال بولو، ترازو تاریخ ہے۔ مفسر، محدث، فقی، ولی، پیر، مفتی تلیں گے کس ترازو پر؟ تاریخ کے ترازو پر۔ قائد اعظم کو تولنا ہے نا ترازو تاریخ ہے، علامہ اقبال کو تولنا ہے ترازو تاریخ ہے، جنرل ضیاء الحق کو تولنا ہے ترازو تاریخ ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو تولنا ہے ترازو تاریخ ہے، شاہ جہان، عالمگیر، جہانگیر، ہمایوں، مغل بادشاہ، انہیں تولنا ہے نا ترازو تاریخ ہے۔ صحابہ تاریخ کے ترازو پر نہیں تلیں گے، صحابہ قرآن کے ترازو پہ تلیں گے۔ صحابہ نو تولنا ہے، صحابہ تلیں گے کس ترازو پر؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ تو جو لیمنا ہوئے سونا بنامنے امنی زیور، دیکھو خطابت اس دا نام ہے کہ خطیب کوئی گل کرنا چاہتا نا تو ادھی گل کرے نا، ادھی لوگ سمجھ جائیں بھئی آکھنا کے چند، پھر مزہ بڑا آندا خطیب نو تے تون سمجھ اس ویلے آندی ہے جلے ایسا بالکل گھونگٹ لا دے بھی، اس تو پہلے تون سمجھ نہیں آتی، پھر تو نہ ہون سمجھ آئے، اللہ کرے درمیان ہی سمجھ آ جائے، میں درمیان ہی گل کرا تے سمجھ آ جائے۔ تو لینا سونا، او بچیو میرے پاس دیکھو، لینا ہی سونا، گیا سنارے کول کنگن بنانے، والیاں بنانیاں، انگوٹھیاں بنانیاں، سونا لینا سونا،
لیکن میری ایک شرط ہے، میں سونا تلوانا ہی ٹال اتے۔ میں سونا تلوانا ہی ٹال اتے، سنارا تلے سی نا، سونا تلے سی ٹال اتے، سنارا سونا تلے سی، سنارا اکسی پاگل ٹال تے تلدیاں نہیں لکڑیاں۔ گل تو میں بڑی کر گیا، ٹال تے تلدے ہی بھوسا، ٹال تے تلدے نہیں پتھر، سونے دے تولن دا ترازو الگ ہے، سونے دے تولن دا ترازو الگ ہے، سب تلیں گے تاریخ کے ترازو پر، صحابہ سونے کی طرح کھڑے ہیں، یہ تاریخ کے ترازو پہ نہیں تلیں گے، یہ کس ترازو پہ تلیں گے؟ زور سے بولو، زور سے میں تو بڑے اصول دی گل دس دیتی ہے۔ او بچے ہو میرے والے پاسے ویکھو یار، اگو بچے باہر بہ جاندے، ہر جگہ تے بچے اگو بن دین اور یہ سارے جلسے نو تباہ کر دیں۔ انہاں دی اپنیاں تقریراں شروع نے، پیپلز پارٹی دی کھجوراں تو سمجھ آئی میری گل؟ وہ آئی نہیں کہ بولو تو صحیح، کوئی گونگی ہو ایڈی میں گل کر دیتی تو کو چپ کر کے بیٹھے ہو، گونگی ہو تو یہ سنارا سونا تولن واسطے تین ٹال تے نہیں ونجن دیندا، تو صحابہ نو تولن واسطے بندیالوی بھی تین تاریخ والے پاسے نہیں ونجن دیندا، اسے ترازو تے تول نہیں، سونے دے تولن دا ترازو الگ، صحابہ کس ترازو پہ تلیں گے؟ قرآن کے ترازو پہ تلیں گے، غلطیاں گنوانا تے تو خدا دی قسم ہے، ایک بڑی کلاس لگی ہوئے مدرسے چ، حدیث پڑھا رہا ایک شیخ الحدیث، حدیث پڑھا رہا کلاس نو، تے باہر چھولے بیچن والا آکھے انہاں دا امتحان میں لینا، واہ، چھولے بیچن والا آکھے اس کلاس دا امتحان میں لینا، لوگ اکثر دفعہ کیا چھولے بیچ اور چھلیاں بیچ، اس کلاس دا امتحان کسی لینا تو کوئی شیخ الحدیث ہوئے، کوئی عالم ہوئے، کوئی مدرس ہوئے، جیڑی کلاس میرے نبی نے پڑھائی نا، او کلاس ایڈی اچھی عظیم اعلی کلاس آئی، اس دا امتحان لین واسطے بھی رب نو آونا پہ گیا، کلاس جیڑی اچھی ہوئے ممتحن اتنا ہی اچھا ہوندا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، آج تو آکھدا پھردا اینج کر دیتا تے اینج کر دیتا، اللہ دا میں امتحان لیا، میں پرکھیا تے میں جانچیا، مولا ہتھاں دا امتحان لے آئی، کتنا نپ سکدے، پیراں دا امتحان لے آئی، کتنا بھج سکدے، کناں دا امتحان لے آئی، کتنا سن سکدے، اکھاں دا امتحان لے آئی، کتنا ویکھ سکدے، زبان دا امتحان لے آئی، کتنا بول سکدے، فرمایا نہیں ہو لوگو، انہاں شیاں دا امتحان تا ہور لوگ بھی لے سکدے، امتحان اللہ قلوبہم، میں تا اس جہ دا امتحان لیا جتھے محمد کریم دی نظر بھی نہیں پہنچ سکتی، میں ویکھیا اس وچ تقوی کتنا ہے، میں ویکھیا اس وچ تقوی کتنا ہے، میں ویکھیا اس وچ خوف الہی کتنا ہے، میں ویکھیا اس وچ ایمان کتنا ہے، میں ویکھیا اس وچ صداقت، امانت، دیانت، شرافت، حیا کتنا ہے، مولا امتحان جو لے آئی رزلٹ
نتیجہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، پکے اور سچے مومن یہی ہیں، پکے اور سچے مومن یہی ہیں۔ بندے علوی دی گل نو کتنے لوگ سمجھن گے؟ پکے اور سچے مومن میرے نبی کے صحابہ ہیں، انہیں مومن ہی مان سکتا ہے، انہیں مومن ہی مان سکتا ہے، مومن کے سوا انہیں کوئی نہیں مان سکتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔